رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اپنے حوض پر آنے والوں کو پہچان لوں گا۔ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا ان کے آثار، کسی بھی امت کے وضو کے آثار سے ہاتھ منہ پاؤں چمکتے نہیں ہوں گے، میری امت کے آثار چمکتے ہوں گے۔ میری امت کے سرکار میں میری امت کی میں دور سے بجا میرا امتی ہے، اس کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے، چہرہ چمک رہا ہوگا، فرمایا پاؤں اس کے چمک رہے ہوں گے، میں پہچان لوں گا میرا امتی ہے۔ یہاں پر ایک اعتراض کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو دیکھا آ رہے، پوچھا یہ میرے صاحب اصحابی؟ انہوں نے کہا نہیں یہ انہوں نے آپ کے بعد لوگوں میں اختلاف پھیلایا تھا، یہ نہیں ہے، یہ آپ کے اصحاب نہیں ہے۔ یہاں کچھ لوگوں کو تکلیف ہے، انہوں نے دیکھا رسول کریم کو تو پتہ ہی نہیں تھا، تو رسول کریم نے پوچھا ان سے کہ یہ میرے اصحاب ہیں، تو سرکار کو بتایا گیا نہیں آپ کے اصحاب نہیں ہیں، یہ آپ کے اصحاب نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے آپ کے بعد اختلاف پھیلایا، رکھنے ڈالے دین میں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی لفظ ہیں، آسان حل ہے، اگر سمجھا جائے اللہ عقل دے، لفظ ہے اصحابی۔ سرکار فرماتے ہیں یہ کون آ رہے ہیں؟ یہ میرے صحاب تو نہیں ہے، اصحابی یہ کون ہے؟ یہ میرے صحاب تو نہیں ہے، یعنی استفہامی انداز ہے کہ یہ میرے صحاب تو نہیں ہے، یہ کون آ رہے ہیں؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا بھی یہ آ رہے ہیں یہ اس لیے بتانے کے لیے کہ یہ آپ کے بعد انہوں نے ایسا اختلاف کیا تھا، ٹھیک ہے نا، اور رسول کریم اس کی خبر دے دی رسول کریم کہ یہ میرے اصحاب تو نہیں ہیں، پھر یہ کیوں آ رہے تھے؟ تو ان کو علیحدہ کیا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جو لوگ ایسے فتنے پھیلاتے ہیں ان کا حال یہ ہے، وہ لوگ جو دین اسلام پر قائم نہ رہے۔ اور دوسرا یہ کہ میرے پاس یہ کتاب ہے، یہ 467 میں متوفى ہیں، کتنے ہزار سال پہلے؟ تقریباً 1000 سال۔ امام ابو الحسن علی بن احمد واحدی نیشا پوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت پرانے ابتدائی مفسرین میں سے ہیں۔ یہاں جو فرمایا نا یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، کہ چہرے بعض لوگوں کے کالے ہوں گے، بعض لوگوں کے سفید ہوں گے، رسول کریم نے فرمایا۔ انہوں نے تفسیر فرمائی ابن عباس عطا کی روایت سے، فرمایا مہاجرین، اور فرمایا کالے، فرمایا قریظہ بنو ندیر کے لوگ ہوں گے جنہوں نے سرکار کی تکذیب کی، سرکار کو جھٹلایا، اور چہرے سفید کے جو سرکار پر ایمان لائے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، سعید بن جبیر سے، میں تبیض وجوہ، کون لوگ ہیں؟ فرمایا ہم اہل السنہ و اہل سنت، فرمایا اہل السنہ و اہل سنت۔ تسود، بعض کے چہرے کالے ہوں گے، وہ کون ہیں؟ میں اہل البدعت، وہ بدعتی لوگ ہیں، اہل البدعت وہ بدعتی لوگ ہیں۔ اس بات کو حضرت قتادہ نے بھی بیان فرمایا کہ وہ اہل بدعت ہیں، اہل بدعت ہیں، جو یعنی بدعت یاد رکھیں، یہاں پر بھی سمجھے بدعت کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ بدعت نیا کام، عام طور پر بدعت میں نا نیا کام، کہ ہر نیا کام تو گناہ نہیں ہے، بدعت سیئہ جو رسول کریم کے طریقے کو مٹائے، جو رسول کریم کے طریقے کو ختم کر دے، مٹا دے، شریعت کے خلاف ہے، وہ بدعت سیئہ ہے، وہ گناہ ہے، وہ بدعتیں پھیلانے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان الوہیت، اس کے صفات کمالیہ، رسول کریم کی شان رسالت، ان کی صفات کمالیہ، اصحاب کی تعظیم، ان کی صفات، اہل بیت کی تعظیم، یعنی کہ یہ طریقہ ہے ما انا علیہ واصحابی۔ اس کو جن لوگوں نے چھوڑا اور ایسی بدعتیں نکالی عقیدے میں، بدعت فی العقیدہ، بدعت فی الاعمال اور چیز ہے، بدعت فی العقیدہ نکالی، ان لوگوں کا حشر بہت برا ہے، منع فرمایا گیا۔ یہ آپ ضرور اس کو یاد رکھیں، اور اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے وضاحت ہوتی ہے ما انا علیہ واصحابی۔ اور آگے فرمایا گیا، ان کے بارے میں کہا گیا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، بہرحال وہ لوگ جن کے چہرے کالے تھے، یعنی کہ جن کے چہرے کالے ہوئے، اَكَفَرْتُمْ، فرمایا اَكَفَرْتُمْ، تم نے کفر کیا بعد ایمان لانے کے،
یعنی پتہ لگا ایمان لانے کے بعد، یہ ان سے خطاب ہو رہا ہے جو ایمان لانے کے بعد کافر مرتد ہوئے. فذوقوا العذاب، چکھو عذاب کو، بما کنتم تکفرون، بدلے اس کا، بما میں نا بدلہ اس کا جو تم کفر کرتے تھے، تو اللہ کا انکار کرتے، یعنی تکفرون مطلب انکار کرتے تھے، یعنی کہ تم نے انکار کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا، شریعت مطہرہ عزویت دین کو تم نے جھٹلایا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ، اور فرمایا وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے، فرمایا ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، فرمایا ہم فیہا خالدون، ان کے لیے نعمت ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدہ حقہ پہ قائم رکھے، اور فرمایا ان کے چہرے سفید ہوں گے، ان کے چہرے روشن ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے لوگوں کے اندر رکھے، انہی لوگوں کے اندر اٹھائے. میں تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں اور نشانیاں ہیں، نتلوہا، ہم تلاوت کرتے ہیں اس کو آپ پر حق کے ساتھ. وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اللہ تعالیٰ نہیں ارادہ فرماتا اللہ تعالیٰ جہاں میں سے کسی پر ظلم کا، نہیں یہ نہ سمجھنا اللہ کسی سے ناانصافی ظلم کرے گا. اللہ ظلم سے پاک ہے، اللہ ظلم سے پاک ہے. ظلم میں اور آپ کر سکتے ہیں، اللہ ظلم سے پاک ہے. کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی. کوئی جہنم میں جائے گا تو مطلب یوں نہیں اس کو اس کا بدلہ ملے گا جو اس نے کیا ہے. جنت میں گیا ہے تو بھی ایسے حدیث پاک میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا رسول اللہ اعمال، تو فرمایا کیا؟ میں اعمال پہ بھروسہ نہ کرنا. یا رسول اللہ آپ کا بھی اعمال؟ فرمایا جی. تو یہاں پر اعتراض بھی کیا عمل کیا ہے، تو فرمایا بتانا یہ کہ عمل بذات ہی، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عمل بذات ہی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے اندر کچھ رکھ دیتا ہے، عمل بذات ہی کچھ بھی نہیں ہے. اور فرمایا نہ ہی عمل جو ہے نا اس پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کی رحمت پہ، اللہ کے فضل پر بھروسہ کرنا چاہیے. عمل کوئی چیز نہیں ہے، اور عمل بذاتی میں کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اور یا پھر اللہ عمل کے اندر کچھ رکھ دے.